کی سلامتی ہمیشہ آپ کی زندگیوں پر ٹھہری رہے۔ آج کی شام کا جو کلام کی بات چیت ہے وہ بڑی خاص ہے۔ ان دنوں ہم سب ہی جو ہیں وہ خبروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بہن میکلینا نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی کہ دیکھیں، میں نے کچھ دیکھی، بڑی اچھی انفارمیشن تھی اس کے اندر، اور میرا ایمان ہے آپ میں سے بہت سے لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کی یہ جو جنگ شروع ہے اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی زندگیاں جاننا چاہتی ہیں، سمجھنا چاہتی ہیں۔ پیغام میں تو ایسا وقت نہیں ہوتا کہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو کور کیا جائے، لیکن آج چند ایک باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اسرائیل اور حماس کی جو جنگ شروع ہوئی ہے 7 اکتوبر سے صبح سے، اس کی جو پروفیٹک انسائٹ ہے، نبوتی جو بات ہے، وہ کتاب مقدس میں سے ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی اور ان پرنسپلز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہر ایک کرسچن کی، ہر ایک مسیحی کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یاد رکھنا ہم نے کہ بائبل کا جو خدا ہے، یہوہ خدا، اس نے دنیا کو بنایا ہے۔ دنیا کو کس نے رچا ہے؟ یہوہ خدا نے دنیا کو بنایا ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا دنیا کو بنانے والا خدا ہے۔ بائبل مقدس جو ہے وہ اس کو بتاتی، سکھاتی اور سمجھاتی ہے، اور اس ساری دنیا کے اندر جو کچھ بھی خدا کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، اس کا جو الارم کلاک ہے، جو گھنٹی بجانے والی بیل ہے، وہ کون ہے؟ اسرائیل۔ اسرائیل جو ہے وہ الارم کلاک ہے خدا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بڑی غور سے دیکھتے رہنا چاہیے کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے اور اسرائیل کیا کر رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کے بندے اور بندیاں ہیں، جو بائبل کے لوگ ہیں، وہ اس چیز کے لیے ویجیلنٹ رہتے ہیں۔ جو بائبل کا تمام نبوتی کلام ہے، بائبل مقدس جو ہے، اس کی جو پروفیٹک پیغام ہے، وہ کس کے گرد گھومتا ہے؟ اسرائیل کے گرد گھومتا ہے۔ اور اسرائیل کس کے گرد گھومتا ہے؟ اسرائیل یروشلم کے گرد گھومتا ہے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کے لیے ہمیں سمجھنا اور جاننا ہے۔ یروشلم جو ہے یہ ایسا شہر ہے جس کے لیے دنیا کی تینوں بڑی قومیں جو ہیں اس کو مانتی ہیں اور اس کو کلیم کرتی ہیں کہ یہ ہمارا شہر ہے یا یہ شہر ہمیں ملنا چاہیے۔ ان میں سے نمبر 1 پہ کون ہے؟ اسرائیل۔ نمبر 2 پہ کون ہے؟ کرسچنز۔ اور نمبر 3 پہ کون ہے؟ مسلمز۔ یہ تینوں ہی ابراہیمک ریلیجنز ہیں، یا یہ تینوں ہی ابراہیم کو اپنا باپ مانتے ہیں۔ تو چونکہ ترتیب کے اعتبار سے بھی اسرائیل پہلے آتا ہے، پیلوٹے کے طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں، نسل کے طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں، تو رائٹ فلی جو ہے وہ انہی کی سمجھ آتی ہے، اور بائبل مقدس کے مطابق بھی انہی کی سمجھ آتی ہے کہ یہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ دوسری بات، یروشلم وہ شہر ہے، خداوند یسوع مسیح جب دوسری آمد ان کی ہوگی اور اپنی دوسری آمد میں خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو وہ یروشلم کے اندر پدھاریں گے، وہ یروشلم کے اندر آئیں گے، اور یروشلم کو وہ دارالخلافہ
یا کیپٹل سٹی بنائیں گے، اور یہ یروشلم کس کا کیپٹل ہوگا؟ اسرائیل کا نہیں، پوری دنیا کا جو کیپٹل ہوگا، پوری دنیا کا جو دارالخلافہ ہوگا وہ یروشلم ہوگا، اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ خود وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ حکومت کریں گے۔ کیسے؟ فزیکلی وہ حکومت کریں گے، جیسے آج صدر اور بادشاہ ہے دنیا کے اور فزیکلی موجود ہوتے ہیں، ایسے ہی خدا یسوع مسیح جسمانی طور پہ کون سے جسم میں؟ جو جی اٹھنے کے بعد شاگردوں نے جس جسم میں خدا یسوع مسیح کو دیکھا تھا، جب وہ جی اٹھے تو اپنے شاگردوں سے ملے، اور کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کھایا پیا۔ انہوں نے توما کو کہا جی اٹھنے کے بعد کیا؟ اور اپنی انگلی سے میری پسلی میں اور میرے ہاتھوں کے سوراخوں میں انگلی ڈال کے دیکھ کہ میں وہی ہوں، تاکہ اسے یقین ہو کہ وہ کسی روح سے بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک زندہ خدا، ایک زندہ شخصیت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے۔ سو وہی جسم جو جی اٹھنے کے بعد شاگردوں نے جس کو ایکسپیرینس کیا ہے، اسی جسم میں خدا یسوع مسیح آئیں گے، یروشلم میں اتریں گے، اور وہ اپنی حکومت جو ہے اس کو قائم کریں گے، اور وہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ اور یہ حکومت کن کی ہوگی؟ بنیادی طور پہ اسرائیلی ہوگی۔ اسرائیلی جو ہے وہ اس کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے ساتھ حکومت کریں گے۔ تو آپ سوچتے ہوں گے کہ پھر چرچ کدھر گیا؟ یاد رکھیں کہ اس ساری چیزوں سے پہلے خدا یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے کون سا پیریڈ ہے ابلیس کا؟ 7 سالہ دور اسے آپ کہتے ہیں، اور جو چرچ ہے وہ 7 سالہ دور شروع ہوتے یا شروع ہونے سے پہلے آسمان پہ اٹھا لیا جائے گا، اس لیے چرچ وہاں موجود نہیں ہوگا۔ چرچ مسیح کے ساتھ زمین پہ آئے گا، اور مسیح کے ساتھ مل کے، اور اسرائیلی جو مسیح کو قبول کر لیں گے ان کے ساتھ مل کے وہ حکومت کرے گا۔ ویسے تو یہ باتیں سننے والی ہیں ہی نہیں، آپ سب جو سن رہے ہیں نا، یہ سننے والی باتیں نہیں ہیں، یہ لکھنے والی باتیں ہیں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ میں نے اتنے گھنٹے لگا کے یہ جو تیاری کی ہے، آپ اسے 2 منٹ میں بھول جائیں گے۔ اینی آپ کی مرضی کی بات ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھنی اور جاننی ہے۔ میں تو کتاب مقدس کا طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، اور اسی کے اعتبار سے جب سے نجات پائی ہے میں کتاب مقدس کی باتیں سنتا ہوں، گھر میں بھی جب سنتا ہوں کوئی بات مجھے ملے تو میں اس کو لکھ لیتا ہوں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں جو بنی اسرائیل کے ریفرنس سے ہو رہی ہیں، ان کو جاننا اور سمجھنا بائبل اسٹوڈنٹ یا بائبل پڑھنے والے یا مسیحی لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ دماغی طور پہ اگر ہم بائبل کو جانتے ہوں، انٹلیکچولی اس کو جانتے ہوں تو اچھا ہے، برا نہیں ہے، لیکن اگر میری روح نے نجات نہیں پائی، لیکن مجھے علم بہت آتا ہے، علم مجھے بہت آتا ہے بائبل کا، لیکن میرا نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ زیرو ہے، مائنس ہے، بلکہ وہ میرے لیے نقصان دہ ہے، مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے ساتھ وہ عید قیام منا رہے تھے، شروع ہوئی تھی عید قیام فرائیڈے سے، 7 دنوں کے لیے یہ عید مناتے ہیں۔ وہ کتنی عیدیں ہیں تو بتائے گا جلدی سے؟ تو میں نے اتنی دفعہ بتایا، شاباش، کتنی عیدیں؟ عید قیام کا کون سا نمبر ہے؟ آخری نمبر ہے، شاباش، آخری تو پورا اس کا ہے۔ نو، عید قیام 7 عیدوں میں سے آخری عید ہے، 23 باب پڑھے ہیں بار کا جا کے۔ تو یہ اس کے یہ جو کچھ عیدیں ایڈیشن ہوئی ہیں ہسٹری میں ساتھ ساتھ،
لیکن جو عید قیام ہے یہ وہ ہے جو خدا نے 7 عیدیں بنیادی طور پہ بنی اسرائیل کو دی. تو یہ ان کے ریلیجس کیلنڈر کی آخری عید ہے جسے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور وہ اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع انہوں نے کیا تھا. تو سیٹرڈے کی صبح جو ہے اچانک سے راکٹ لانچر جو ہے وہ شہر کے اوپر گرنا شروع ہوئے, اسرائیل کے شہروں پہ, خاص طور پہ یروشلم کے اوپر, اور بتایا گیا کہ 5000 سے زائد راکٹ لانچر جو ہیں یا راکٹس جو ہیں ان کو فائر کیا گیا. اور اس ساری کام کے بعد جو ہے 1300 سے زیادہ اسرائیلی جو ہے وہ جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے, شہید کر دیے گئے. اور جب یہ سب کچھ ہوا تو دوپہر کو ان کے جو پرائم منسٹر ہیں نتن یاہو, انہوں نے کہا کہ we are at war. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ حالت جنگ کے اندر ہیں حماس کے ساتھ, اور ہم اب جو ہے اس جنگ کو کنٹینیو کریں گے اور ان کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو نپٹائیں گے. اس سارے میٹر کے اندر جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا ہے, بہت سے مسیح اور بہت سے لوگ, میں یوٹیوب کو دیکھتا رہا ہوں بہت زیادہ, اور آپ بھی یقیناً دیکھتے رہے ہیں, میں ببلیکل ریفرنس سے دیکھتا رہا ہوں, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں بائبل میں جو بنی اسرائیل کے لیے پروفیسیز ہیں, جو نبوتی کلام ہے, یہ جنگ جو ہے یہ کہاں پہ فٹ ہوتی ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ حزقیل کی کتاب کے اندر چیپٹر 38 اور چیپٹر 39 کو جب آپ پڑھتے ہیں حزقیل کی کتاب میں, تو وہاں پہ ایک جنگ کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ لڑی جائے گی, اور اس کو جوج ماجوج کی جنگ کہتے ہیں. کس نے یہ نام سنا ہے؟ پہلے ہاتھ کھڑا کر. کافی لوگوں نے سنا, شاباش. سو جوج ماجوج کی جنگ جو ہے یہ لڑی جائے گی بنی اسرائیل کے ساتھ. لیکن اگر آپ اس کو غور کریں اور پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو جنگ ہے یہ کون سی جنگ ہے جس میں وہ انٹر ہوئے ہیں. یہ جوج ماجوج کی جنگ ہے کہ نہیں؟ چند ایک آیات پہلے میں پڑھوں گا آپ کے لیے. خداوند کا کلام مجھ پر چیپٹر 38 میں پڑھیں. حزقیل چیپٹر 38 ورس 1 سے. خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آدمزاد جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مصر اور توبل کا فرمانروا ہے متوجہ ہو. اب یہ کون سے شہر ہیں؟ روش کون ہے؟ رشیا. شاباش. مصر کون ہے؟ جی نہیں, آج کل یہ جو علاقہ ہے یہ ترکی کے اندر ہے. توبل کون ہے؟ یہ بھی ترکی کے اندر ہے. متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر. اور کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ ہے جوج اور ماجوج ہیں کون؟ یاد رکھیں کہ جوج جو ہے یہ شخص ہے اور ماجوج جگہ کا نام. جوج کون ہے؟ شخص ہے, پرسن ہے, کنگ ہوگا, لیڈر ہوگا. اور ماجوج جو ہے یہ جگہ کا نام ہے, جس جگہ کا وہ کنگ ہوگا یا وہ جو جہاں کا وہ کنگ ہوگا اس کو ماجوج کہا گیا ہے. میں تیرا مخالف ہوں. 4 آیت. اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں, جو پھریاں اور سپرے لیے ہیں اور سب کے سب تیز زن ہیں, کھینچ نکالوں گا. اور ان کے ساتھ اب ساتھ کون ہوگا؟ فارس. فارس کون ہے؟ ایران. شاباش. کوش کون ہے؟ نہیں, یہ جو ہے ایتھوپیا لکھا گیا ہے انگلش بائبلز کے اندر, لیکن یہ ایتھوپیا نہیں ہے. فوت کون ہے؟ یہ لیبیا ہے. اور جو سب کے سب سپر بردار اور خود پوش. جمر اور اس کا تمام, یہ آگے آپ اس کی ڈیٹیل کو پڑھ سکتے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں یہ. اور یہ جمر اور جرما, یہ آرمینیا جو آج کل ترکی کے اندر ہے. جمر بھی جو ہے یہ بحر اسود کی طرف ہے, یہ بھی ترکی کے اندر ہے. زیادہ حصہ ترکی کے اندر ہے. اس کے ساتھ لیبیا ہے, اس کے ساتھ ایران ہے. اور اس ساری چیز کو لیڈ کون کرے گا؟ روس. جو پوٹن جہاں پہ آج کل حکومت کرتے ہیں وہ اس کو لیڈ کرے گا. تو یہ جو ہے یہ جو سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, اس چیز کو مجھے اور آپ کو سمجھنا اور جاننا ہے کہ
यहाँ पे जो नबूवती कलाम है हिस्कियल चैप्टर 38 और 39, इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं बहुत से। मैंने इसलिए इस पैगाम को चुना है। एक तो ये करंट अफेयर्स हैं जो बाइबल के साथ रेफरेंस रखते हैं, और फिर कुछ क्रिश्चियन लोग जो हैं या बाइबल समझने वाले जो हैं इसको फिट करने की शायद कोशिश करेंगे। जब आप सुनेंगे YouTube को, और आपको पता होना चाहिए कि ये जंग इसमें फिट नहीं होती। हमास जो है वो लड़ रहा है। हमास क्यों लड़ रहा है? हमास जो है वो एक तंजीम है जो फिलिस्तीन के अंदर है। इसको टेररिस्ट तंजीम जो है करार दिया गया है। कुछ इसको नहीं भी मानते, लेकिन बहरहाल हमास जो है उसके जो एक्ट है, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड मुल्क की तंजीम जब कोई भी फौज किसी मुल्क पे हमला करती है तो वो हमला करती है अपने पर्पस के लिए, जीतने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन वो कभी भी जो सिविलियंस हैं उनकी वीडियोस बना के साथ साथ नहीं लगाती। उनकी जो है वो जबर और तशद्दुद और कत्ल और गारत और रेप और लोगों को जलाना और लोगों को मारना, ऐसी वीडियो बना के वो मीडिया के ऊपर नहीं लगाती। ये टेररिस्ट लोगों का काम, ताकि वो टेरर को फैलाए, ताकि वो खौफ और हरास को फैलाए। ये मुनज़्ज़म जो फौजें हैं ये उनके काम नहीं है, ये टेरर तंजीमों के काम है। ऐसे काम कौन किया करता था 4 साल पहले? आईसिस। अब उसको देखते हैं कि वो ऐसे काम कर रहा है, और अब ये हमास जो है ये इस काम को जारी रखी है। इन्होंने दो कौमी नजरिए को, क्या दो कौमी नजरिया, हम भी मौजूद है और इस्राइल भी मौजूद है, ये इसको नहीं मानते। ये कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ फिलिस्तीन की हुकूमत होनी चाहिए, यहाँ सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत होनी चाहिए। और इनका मानना ये है, इनका कहना ये है कि हम बनी इस्राइल को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। वो बनी इस्राइल के ना सिर्फ वजूद का इनकार करते हैं कि वो मौजूद है, लेकिन हम इनके वजूद को नहीं मानते, बल्कि वो उनकी हुकूमत को नहीं मानते जो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड मुल्क है। और वो चाहते हैं कि इनको वाइप आउट कर दिया जाए, ना सिर्फ यहूदियों को इस्राइल से वाइप आउट किया जाए, बल्कि जो टेररिस्ट तंजीमें हैं वो एक लफ्ज इस्तेमाल करती रही हैं और आज भी करती हैं, उसको कहते हैं जिहाद। आर्म जो है वो स्ट्रगल की जाए, आर्म्ड होके मुसल्ला जो है वो स्ट्रगल, उसे जिहाद कहते हैं। और जिहाद का क्या है? जितनी भी तंजीमें ऐसी हैं जो जिहाद के नाम से काम शुरू करती और जारी रखती हैं, वो कहती हैं कि हमने इस्राइल को दुनिया से वाइप आउट करना है और हमने मसीहों को वाइप आउट करना है। और वो कहते हैं ये जो वेस्टर्न मुल्क है यहाँ पे जाके हमने इस्लाम का नाम कायम करना है। और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने खुद अपनी प्रैक्टिस करनी है, आप अपनी करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं कि हमने क्रिश्चियनिटी खत्म करनी है, गोरों को खत्म करना है और वहां पे इस्लाम का झंडा लेके आना है, और हमने वहां पे इस्लाम का मुल्क, इस्लामी मुल्क उनको बनाना है। वो अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप के जितने मुल्क हैं, इंग्लैंड में, वो यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे मुसलमान हुकूमतें कायम की जाए। ये उनका पर्पस है, ये उनका एजेंडा है, और इस एजेंडे के तहत वो काम करते हैं। इसलिए आप उनसे पीस ट्रीटी नहीं कर सकते। ऐसे लोग कब पीस ट्रीटी करते हैं? जब वो मजबूर हो जाते हैं, जब उनके पास और कोई चारा बाकी नहीं रहता, फिर वो कहते हैं पीस ट्रीटी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो जोर पकड़ते हैं, सारी पीस ट्रीटियां जो है वो उनको किक मारते हैं, वो उनको ठुड्डा मारते हैं, वो उनको दूर कर देते हैं और वो अपनी मर्जी करने के लिए उठ खड़े होते हैं। इसलिए मुझे और आपको विजय करना है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने कहा कि जो इस्राएल को उसने कहा जो तुझे बरकत देगा मैं तुझे बरकत दूंगा, और जो लानत करेगा मैं उस पे लानत करूंगा। मुसलमान जो बहन भाई हैं, ये जिंदगियां जो हैं ये इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करती हैं कि इस्राएल पर लानत करके आप कैसे बरकत पा सकते हैं, इस्राएल पर लानत करके आप बरकत
اور برکت کی دعا اور برکت کے فرزند نہیں ہو سکتے. آپ کی زندگی میں برکت نہیں آئے گی، جو ہے وہ بھی چلتی رہے گی، راندہ درگاہ ہو جائیں گے ایسے. اور آج 50 ملک ہونے کے باوجود جو مسلمان زندگیوں کا حال ہے، ان کے ملکوں کے حال ہیں، ان سے ہم بخوبی واقف ہیں کتنی سٹرگل کے اندر ہے. کیوں؟ بنی اسرائیل کے لیے وہ لعنت مانگتے ہیں. آپ پاکستان میں جائیں، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ پاکستان میں جائیں گے، جو بہن بھائی ہیں مسلمان، وہ اسرائیل کو گالیاں دیتے ہوئے ملیں گے، وہ ان پہ لعنت کرتے ہوئے ملیں گے، وہ ان کے جھنڈے جلاتے ہوئے ملیں گے، وہ ان کے جھنڈوں کو آگ لگاتے ہوئے ملیں گے، وہ ان کے جھنڈوں کی بے حرمتی کرتے ہوئے ملیں گے. وہ اسرائیل کا نام اور اسرائیل کے جھنڈوں کو اپنے مالز کے جو فٹ سٹیپس ہیں ان کے اوپر چپکا دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ان کے جھنڈوں کے اوپر پاؤں رکھ کے چلیں. تو کیسے وہ برکت پا سکتے ہیں؟ وہ برکت نہیں پا سکتے ہیں کیونکہ کلام کے یہ فیصلے ہیں. آیات سے نوٹ کر لے کر رہے ہیں. پیدائش کی کتاب 12 باب کی 3 آیت کہتی ہے کہ میں ان کو لعنت کروں گا جو تجھ پہ لعنت کریں گے. جو پیدائش 27 باب 27 ورس 29 ورس کہتی ہے کہ میں ایسا کروں گا. گنتی کی کتاب نمبرز کی کتاب چیپٹر 24 ورس 9 یہی کہتی ہے. زبور 125 کی ورس 5 میں لکھا ہے اسرائیل کی سلامتی ہو. اور ہم اس کو کیسے لعنت کر سکتے ہیں؟ زبور 128 کی ورس 6 میں لکھا ہے اسرائیل کی سلامتی ہو، تو ہم کیسے لعنت کر سکتے ہیں؟ یہ الہام ہے اسرائیل کی سلامتی ہو، تو ہم الہام کے اگینسٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اگر کوئی بولتا ہے تو اس الہام کے اگینسٹ بولتا ہے اور وہ برکت نہیں پا سکتا. پھر اگر آپ زبور 122 122 زبور کی 6 آیت پڑھیں تو وہاں پہ حکم دیا گیا ہے، کہا گیا ہے یروشلم کی سلامتی چاہو، اس کے لیے دعا کرو. ہمیں نہیں پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہم کلام کی وجہ سے کلام کے مطابق اسرائیل کے لیے اور یروشلم کے لیے سلامتی چاہتے ہیں. ہر مسیحی کو چاہنا چاہیے، ہر مسیح کو یہ دعا کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں کرتا تو وہ ٹھیک نہیں کرتا. سو مجھے اور آپ کو جو ہے یہ جاننا ہے. اور آج جو حوالہ پڑھا گیا مقدس متی کی انجیل کے اندر سے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس حوالے کو جو ہے وہ چیپٹر 24 میں خدا یسوع مسیح نے ہمیں بتایا اور سمجھایا ہے. چیپٹر 24 میں خدا نے کیا کہا ہے؟ جو ورس 6 یہ ضروری لکھا ہے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرانا جا. یہیں پہ پاؤز کرتے ہیں. کلام نے کیا لکھا؟ تم کیا کرو گے؟ تم جنگیں، لڑائیوں کی افواہ سنو گے، ان کے چرچا سنو گے، لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے. خدا یسوع مسیح نے خود اس کو یہاں پہ اپنی زبان مبارک سے لکھ کے دیا ہے. خود اپنی زبان مبارک سے انہوں نے فرمایا ہے، اور اس کو لکھا گیا الہام میں کہ کیا بات انہوں نے کہی ہے کہ جب ہم نے جنگیں سننی ہے، حالات سننے ہیں، اسرائیل کی جنگیں سننی ہے، تو ہم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم نے فیئرفل نہیں ہونا ہے. اگر آپ حقیقی طور پہ نجات یافتہ ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ حقیقی طور پہ سیکیور ہیں. اگر آپ کی زندگی میں نجات ہے تو یہی نجات آپ کی سیکیورٹی ہے. خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا اگر کوئی جسم کو برباد کرتا ہے، جسم کو مارنا چاہتا ہے، تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس سے ڈرنا ہے؟ جو جسم اور روح دونوں کو مارتا ہے یا مار سکتا ہے، اس سے ڈرنا ہے. سو ہم نے اس سے نہیں ڈرنا جو ہمارا جسم مار دے گا. نو پرابلم، جسم نے تو مرنا ہی ہے، کوئی مار دے یا اپنے وقت پہ یہ خود ڈسپوز آف ہو جائے، نو پرابلم. لیکن روح کو نہیں مرنا چاہیے، روح زندہ رہنی چاہیے، اس کو ابدی تجربہ ہونا چاہیے، ایٹرنل ایکسپیرینس مسیح کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. اور یہ جنگ جوج ماجوج کی جنگ نہیں ہے، اس کو اس سے بالکل غلط ملت نہیں کرنا. جی ہاں، لیکن ایک بات ہے، یہ جنگیں اور جنگوں کی افواہیں جو اسرائیل کے ساتھ چل رہی ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے خدا کی طرف سے کہ مسیح
ہمیں یہ باقی ہے آلتو فالتو کام چھوڑ دیں. میں دعا میں جب ہم تھے جمعے کی رات کو تو میں بتا رہا تھا کہ ہم دعا کرتے ہیں خداوند اس بہن نے اس بھائی نے یا میں نے تیرے دیے ہوئے وقت میں سے جو تجھے میں نے دیا ہے. تو میں نے کہا یہ غلط دعا ہے. ہم اپنے وقت میں سے خدا کو وقت نہیں دیتے, ہم خدا کے وقت میں سے اپنے کام کرتے ہیں. Do you get me? آپ کا سارا وقت آپ کا ہے ہی نہیں ہے. ذرا سانس آگے پیچھے ہو جائے تو پھر میں دیکھوں گا آپ کیا پروگرام بناتے ہیں, کیا پلان کرتے ہیں, چرچ جانا ہے نہیں جانا, کتنا جانا ہے کتنا نہیں جانا. Everything will be shut. پھر آپ نے مجھے کہا پادری صاحب آپ روزوں پہ لگ جائے, آپ دن رات دعاؤں پہ لگ جائے آپ. اچھا میں سب چھوڑ چھاڑ کے لگ لوں آپ کے لیے. تو آپ جب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے تو پھر دل کرے تو آگے, دل کرے تو نو. ہم جو ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اپنے وقت میں سے خدا کو نہیں دیتے. آپ خدا کے 24 گھنٹے جو اس نے آپ کو سانس چلائی ہوئی ہے اس میں سے آپ اپنے کام کرتے ہیں. اس لیے کلام میں لکھا ہے جو کچھ کرتے ہو یہ جان کے کرو کہ خداوند کے لیے کرتے. کیوں؟ کیونکہ وقت خداوند کا ہے, آپ خداوند کے ہیں. خدا نے آپ کو بنایا ہے, خدا نے آپ کو بلایا ہے, خدا نے آپ کو نجات دیا, خدا نے آپ کو بائبل دیا, خدا نے آپ کو مسیح دیا, خدا نے آپ کو سب کچھ تو اس کا ہے. تو اگر کام پہ جا رہے ہو تو یہ جان کے کرو کہ میں خداوند کے لیے جا رہا ہوں, دعا میں ہوں, کلام میں ہوں. یہ نہیں کہ میں فارغ ہو گیا چرچ کے بعد, آج میں نے صبح 10 منٹ دعا کر لی تو اب سارا 24 گھنٹے میرے جو ہے وہ جو نو ایسی کوئی بائبل اس کو ایسے پیش نہیں کر رہی. ہم نے اپنی جو چیزیں وہ جو ہے اس کو بنا لیا ہوا ہے, اور آپ اور میں بنا سکتے ہیں لیکن اس میں سے کچھ نکلے گا نہیں. اس میں سے بدی برائی اور کمزوری ہی نکلے گی. بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح نے کیا کہا, وہ کیسے آ جائے گا؟ چور کی طرح. چور بتا کے آتا ہے کہ جی آج رات جو ہے نا 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب میری ایکسپیکٹیشن ہے. چور بتا کے نہیں. پھر تسلونیکیوں کے اگر آپ کتاب پڑھیں, لیٹر جو ہے تسلونین کا, اس کا چیپٹر 5 ہے, اس کی ورس 3 کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ مسیح چور کی طرح آ جائے گا. وہ ایسے آئے گا جیسے حاملہ کو درد ذیل لگتے ہیں, جیسے میٹرنٹی پینز شروع ہوتی ہیں اچانک, اس طرح مسیح کا آنا ہوگا. جو درد ہے, جو حمل کا درد ہے, یہ صرف اس کو عورت جانتی ہے. آج کل بڑا شور و غوغا ہے یہ ہومو سیکسولیٹی کا. وہ کوئی آدمی عورت تو بن سکتا ہے آپریشن کرا کے, بالے کانٹے اور لپسٹک لگا کے, وہ مرد تو بن سکتا ہے لیکن وہ کبھی اس پین کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اصل میں مرد ہے. سیکنڈ بات یاد رکھنا, لکھنے کہیں پہ کہ آج تک آرکیالوجسٹ جو ہیں ان کو جتنی باڈیز ملی ہیں مردوں کی, جتنی انسانوں کے جسم ملے ہیں, انہوں نے کہا ہے یا یہ مرد کا جسم ہے یا یہ عورت کا جسم ہے. کبھی کسی آرکیالوجسٹ نے نہیں کہا کہ یہ کسی تیسری ڈگری بھی ہے ان کے اندر. نو, تیسری کوئی ڈگری نہیں ہے ان کے اندر. انہوں نے کہا کہ آپ بتاتے ہیں یہ کسی مرد کا ہے یا بتائیں گے یہ کسی عورت کا جسم ہے. That's it. خدا نے بنائی ہو. یہ فیشن کے طور پہ بہت سی چیزیں ہم کر رہے ہیں, ان میں سے بہت چھوٹی پرسنٹیج میں جو ہے میڈیکل پرابلمز ہوتے ہیں, اس پہ کبھی پھر ہم بات کریں گے, لیکن وہ بالکل الگ بات ہے. سو خداوند کی آمد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایسے آ جائے گا, اور جو درد ذیل ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ نمبر میں بڑھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور انٹینسٹی میں بڑھتا ہے. اور اس لیے جب یہ جنگیں نمبر میں بڑھنا شروع ہو اور انٹینسٹی یعنی شدت ان کی پیدا ہونی شروع ہو تو سمجھ جائیں کہ مسیح کی آمد قریب ہے, اب وہ دروازے کے قریب آ پہنچا ہے. جیسے ہی تم جنگیں اور جنگوں کی افواہیں اور خاص اسرائیل کے ساتھ سب یہ معاملات سنو تو کلام نے کہا سیدھے کھڑے ہو کے سر اٹھاؤ.
الرٹ ہو گئے. جیسے کوئی اچانک بہت بڑا دھماکہ ہو تو اب میری سن کے تو آپ ایک دم الرٹ ہو جائیں گے, دیکھنا شروع کر دیں گے, آپ ڈیٹیچ ہو جائیں گے میرے ساتھ, آپ ڈیٹیچ ہو جائیں گے جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ چرچ میں بیٹھے. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اسرائیل کی جنگ ہے, یہ سارے معاملات ہیں, پولیٹیکل میٹرز ہیں, ان کے ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن ہم ایماندار کے طور پہ ہم اس پہ کلاک کے طور پہ دیکھتے ہیں, الارم کے طور پہ دیکھتے ہیں. الارم کیا ہوتا ہے؟ آپ یاد رکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے, this is not the appointed time. appointed time نہیں ہے, it's alarm. جو اپنے المناکہ یوز کرتے ہیں, جو کیلنڈر یوز کرتے ہیں اپنے موبائل میں لکھنے کے لیے, آپ نے لکھا ہے کہ جی پرسوں شام 6 بجے کو میٹنگ ہے, تو اس کے لیے 2 الارم آپ شاید لگاتے ہیں, میں تو لگاتا ہوں. تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں, میں آدھا گھنٹے پہلے کا الارم لگاتا ہوں تاکہ اگر مجھے کوئی کاپی پینسل چاہیے, کوئی تیاری کرنی ہے, میں نے کوئی بائبل کی چیز سمجھنی ہے کہ جانے سے پہلے میں اس کو ذرا ریفریش کر لوں, تو میں اس کے لیے الارم لگاتا ہوں. اور پھر میں 1 گھنٹہ 1.5 پہلے کا لگاتا ہوں کہ میں اس سے پہلے تیار ہو جاؤں, نہا دھو شیو کر کے تیاری شیاری کر کے ریڈی ہو جاؤں, اور پھر میں جو ہے اور اس طرح میں الارم لگاتا ہوں. تو جو الارم ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟ الارم آپ کو بتاتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ نزدیک ہے. الارم یہ نہیں کہتا کہ اپوائنٹمنٹ آ گئی ہے. سو یہ جو افواہیں ہیں, یہ جو جنگیں ہیں, یہ الارم ہے, یہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو اس چیز کے لیے الرٹ رہنا ہے. تیار ہو جائیں, خداوند کے ساتھ ایک ہو جائیں. اسرائیل جب سے وجود میں آیا ہے, بائبل کہتی ہے, اس وقت سے جو لوگ ہیں, قومیں ہیں, وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. شروع میں مصری تھے, اور اس کے بعد سو آن اب چلتے چلے جائیں, امالیکی ہیں, موابی ہیں, اور بہت سی وہاں پہ 7 قوموں کا ذکر ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اسوری آ جاتے ہیں, بابلی آ جاتے ہیں, فارسی آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ رومیوں تک یہ کام چلتا ہے. اور اس کے بعد ہولوکوسٹ کو آپ دیکھتے ہیں جس میں 60 لاکھ یہودی ہٹلر نے مارے, اور ابھی تک یہ کام جاری اور ساری ہے. کیوں ان کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیونکہ ابلیس اس کے پیچھے ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ خدا کا الارم ہے, یہ خدا کی نبوتی ساری باتیں یہ گرد گھومتی ہیں. اور چونکہ وہ خدا سے نفرت کرتا ہے, خدا کے پروفیٹک پلان سے نفرت کرتا ہے, اس لیے جو ہے وہ ایسا کرنا چاہتا ہے. کیوں پروفیٹک پلان سے اس کو نفرت ہے ابلیس کو؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اس پروفیٹک پلان کے آخر میں میرا برا حال ہونے والا ہے, مجھے جہنم میں پھینکا جائے گا. I will be dead by all means. تو اس لیے وہ اس سے نفرت کرتا ہے. اور وہ اس کو, میں پچھلے دنوں کسی جگہ بتا رہا تھا کہ جب سے آدم نکلا ہے باغ عدن سے, آج کے دن تک بھی آپ اس کو کیا کہتے ہیں, میل ڈومینیٹڈ معاشرہ. عورت جو ہے وہ ظلم کا شکار ہوتی رہی ہے. اب پچھلی دہائیوں میں اور اس سے پیچھے چلتے چلے جائیں, وہ اس کو ایک جانور کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. آج بھی جو غریب ملک ہے, پاکستان جیسے ملک ہے, انڈیا جیسے ملک ہے, وہاں پہ آج بھی عورتوں کے ساتھ, کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ابلیس. ابلیس کو کیا پریشانی ہے؟ کیونکہ خدا نے باغ عدن میں پیدائش 3 باب کے اندر کہا تھا 15 آیت کے اندر کہ میں تیری نسل میں سے اس کو لے کے آؤں گا جو ابلیس کے سر کو, مرد کا اس میں کچھ نہیں ہو, نو, مرد کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں, عورت. تو اس لیے وہ عورت کے پیچھے پڑ گیا, اور اس نے اس کو خوب مسلا, خوب کچلا کہ وہ جو آنے والا ہے اس سے میں بچ جاؤں اور اس سے محفوظ رہوں. اس لیے جو ہے آپ نے اور میں نے یاد رکھنا ہے کہ بہرحال یہ حزقیل 38 اور 39 کی جنگ نہیں ہے. اس میں یہ جو ابھی لڑائی ہو رہی ہے یہ ٹیررسٹ تنظیم ہے حماس, اس کے اگینسٹ ہو. لیکن جو جوج ماجوج کی جو لڑائی ہے اس کو روس باقاعدہ ایک ملک لیڈ کرے گا, اور اس کے ساتھ باقی سارے ملک جو ہیں وہ مسلم ملک ہوں گے. ان کے نام دیے گئے ہیں, باقاعدہ طور پر ان کے نام لکھے گئے ہیں
کہ کون سے ملک ہوں گے. اس میں لیبیا ہے, سوڈان ہے, ایران ہے, اور یہ پوری لسٹ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں 38 چیپٹر میں. آپ بڑے سمجھدار ہیں, سارے گوگل کر سکتے ہیں کہ یہ نام جو پرانا ہے اوریجنلی اب کیا نام ہے. میں نے بھی گوگل ہی کر کے, مجھے کچھ زبانی تھوڑی آتے ہیں, گوگل ہی کر کے لکھے ہیں. تو آپ ان کو, لیکن اگر شوق ہو آپ کو یہ تو بڑا شوق ہے کہ یہ فلانی چیز بنا کیسے ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا چیزوں کے, اور لیکن آپ ان چیزوں کو سمجھیں, گوگل کریں, ان کو سرچ آؤٹ کریں, ہر چیز موجود ہے. تو یہ لڑائی جو ہے, جب وہ لڑائی ہوگی, جھوٹ ماجوج کی لڑائی میں سے کب ہوگی؟ جو بائبل اسٹوڈنٹس ہیں جو ریولیشن پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ, جھوٹ ماجوج کی لڑائی جو ہے 16 چیپٹر میں ہم نے اس کو تھوڑا کور کیا تھا. جو ریپچر ہے جب ہوگا, تو ریپچر سے پہلے جھوٹ ماجوج کی لڑائی یہ جو ہے اسکیل چیپٹر 38 39 کی ہوگی. اور اگر یہ نہ ہوئی تو اس کی مکمل تیاری ہو جائے گی, جو ٹینشن ہے وہ پراپرلی کریٹ ہو جائے گی جنگ کی, اور ریپچر جیسے ہوگا, چرچ اٹھایا جائے گا, تو اس کے فوراً بعد جھوٹ ماجوج کی لڑائی شروع ہو جائے گی. دو بیسک لڑائیاں ہیں جس کو آپ پڑھتے ہیں, ایک جھوٹ ماجوج کی لڑائی ہے, دوسری کون سی لڑائی ہے؟ ہاں جی بول, کوئی بات نہیں, یا آرمیگڈون وار جس کو آپ کہتے ہیں, ہرمجدون کی لڑائی, وہ آخری لڑائی ہے. اور جو یہ دونوں کو بھی جھوٹ ماجوج کی لڑائی پہلی اور دوسری کہا جا سکتا ہے, یا پہلی ہرمجدون کی, دوسری ہرمجدون کی لڑائی. تو بیسیکلی دو بنیادی فائٹس جو ہیں, لڑائیاں, جنگیں جو ہیں وہ ہوں گی, اور اس کے لیے بہت سی اور چیزیں ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ان میں لے کے چلوں. لیکن بہرحال مجھے اور آپ کو بائبل مقدس پڑھنی ہے. کیوں؟ بائبل مقدس وہ کتاب ہے جو سچائی پر مبنی ہے. 66 کتابیں اس کے اندر بائی دا وے, اور ان 66 کتابوں میں 27% جو ہے وہ پروفیٹک میسج ہے. اور جب یہ قوموں کو پتہ لگنا شروع ہوا کہ بائبل میں نبوتی کلام ہے, تو جتنی یہ دوسری قومیں تھیں انہوں نے بھی اپنی اپنی مقدس کتابوں میں سے پروفیسیز نکالنی شروع کر دی کہ نہیں, آنے والے وقت کے لیے یہ کہا گیا ہے اس میں, سائنس کے لیے یہ کہا گیا ہے اس میں. اس سے پہلے کبھی کچھ نہیں کہتے, کوئی کہتا ہے. جب تک بائبل کی یہ چیزیں جو ہیں, جو پریچرز انہوں نے سنی, دیکھی, اور انہوں نے سمجھے لگا اچھا یار, ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہماری کتابیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن بائبل مقدس کی 27% باتیں جو ہیں وہ پروفیٹک ہیں, اور ان 27% میں سے 80% باتیں پروفڈ ہو چکی ہیں. وہ پروفیسیز پوری ہو گئی ہیں. چونکہ 80% پوری ہو گئی ہیں, اس لیے ہم جانتے ہیں کہ یہ 20% جو رہ گئی ہیں یہ بھی اپنے وقت میں جیسے بائبل کہتی ہے وہ پوری ہوں گی. اسی لیے مجھے اور آپ کو بائبل کو جاننا ہے, اس کو ماننا ہے, اس کو پڑھنا ہے, اس کو پینا ہے, آپ نے جتنا پی سکتے ہیں, تاکہ خدا آپ کو برکت دے. اور بائبل مقدس جو ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیسٹ کی جانے والی کتاب ہے. اس کے خلاف, اس کے اگینسٹ سب سے زیادہ بولا گیا ہے, باقی کتابوں کے لیے نہیں بولا گیا. کچھ تو مذاہب ایسے ہیں وہ اپنے لوگوں کو اجازت ہی نہیں دیتے کہ وہ کوئی آ کے پادری کو کہے, مولوی کو کہے کہ جی میں اس بات کو نہیں مانتا, میرے سامنے یہ غلط ہے. لیکن بائبل مقدس نے یا اس کے لوگوں نے کبھی اپنے حواریوں کو, اپنے شاگردوں کو ایسی کوئی تعلیم نہیں دی. وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اس کو نہیں مانتے, وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اس کو بلیو نہیں کرتے, اس میں کوئی ممانعت نہیں. تو سب سے زیادہ ٹیسٹ کی جانے والی کتاب ہے, جو بڑی قیمتی کتاب ہے جو آپ کے پاس ہے, اور آپ نے بھی بڑی حفاظت سے اسے شاید بنو کے گوٹے شوٹے لگا کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ پکڑنی نہ پڑے. اور کبھی پکڑنی بھی پڑے تو 2 4 8 آیتوں سے زیادہ شاید پڑھتے نہیں ہوں گے. پڑھیں اس کو روز, اسی لیے خدا نے آپ کو دی ہے. یہ مینٹلی, انٹلیکچولی, آرکیولوجیکلی اور بائی آل مینز پروفڈ کتاب ہے. آپ اس کو نہیں پڑھ رہے, پڑھیں اس کو. یہ پڑھنے کے لیے خدا نے آپ کو دی ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. کوئی تھا تو اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا. کیوں جی, آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ بندوں نے لکھی ہے. میں کہا خدا کے بندے, ساری کتابیں ہی بندوں نے لکھی ہیں. کون سی کتاب ہے جو بندے نے نہیں لکھی؟ کون سی کتاب ہے جو خود ہی سمان سے گری ہے, اور اس کے بعد وہ خود ہی اس کے پیپر بائنڈ ہوئے ہیں, پھر خود ہی وہ جا کے کسی بک شیلف پہ لگ گئی ہے, تو وہاں آپ کو ملی ہے کہ وہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو آسمانی کتاب ہے.
सारी बंद। इस किताब की फजीलत ये है कि इसको लिखने वाले पाक लोग थे, इसको लिखने वाले रूह कुदस से भरे हुए लोग थे। वो रूह कुदस की रहनुमाई में लिख सकते थे, रूह कुदस उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता था। ये इस किताब की फजीलत है, ये इस किताब की वडियाई और बढ़ाई है जो आपके हाथों में दी गई है। तो इसलिए आपने इसको पढ़ना है, आपने इसको समझना है। ये कुछ तबरक तावीज नहीं है आपके पास, इसको पढ़े समझे जाने वो बरकत की बात है। तो आपने और मैंने इसको पढ़ना और इससे बरकत पानी है और हमने इसे दूसरों तक लेके जाना है। सो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात यही है कि मैं और आप जो हैं वो खुदा के कलाम के लिए तैयार हो। क्या आप हर रोज ऐसे जिंदगी गुजारते हैं कि आज मैं मर जाऊं तो मैं मसीह के पास जा सकता हूं? आपके दिन का कितना हिस्सा ऐसा गुजरता है, वे खुदा करता अभी मुझे हार्ट अटैक हो गया तो पता नहीं मैं खुदा के पास जाऊंगा कि नहीं। हार्ट अटैक तो किसी भी वक्त हो सकता है ना। जिनको हार्ट अटैक होते हैं, जिनको कैंसर निकलते हैं, जिनकी ब्रेन हेमरेज होते हैं, उनको पता होता है वो ठीक ठाक लोग मेरी तरह नजर आ रहे होते हैं, आपकी तरह नजर आ रहे होते हैं। नो वन नोस उनको ऐसा कुछ है। मेरे ईमान, आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसे वक्त आते हैं, दिन में बहुत से घंटे ऐसे गुजरते होंगे कि अगर आप सोचें कि खुदा ना करे इस वक्त मेरी मौत हो जाए तो मेरे साथ क्या होगा। अगर आप ऐसे वक्त गुजारते हैं तो आपको तौबा करने की जरूरत है। आपको अपना खुदा को देने की जरूरत, पूरी तौर पे कुली तौर पे अपने आप को उसके हाथों में दें तो खुदा आपको संभालेगा, निजात देगा, पूरी बरकत देगा। आइए अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। अगर आप अपनी जिंदगी खुदावंद को रिकमिट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं,